إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ گزشتہ درس میں منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑی آزمائش آ گئی تو ایمان سے عاری یا نفاق کی بنیاد پر مسلمانوں میں شامل لوگ فرار کا راستہ اختیار کرنے لگے اور مختلف بہانوں سے میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ایک دفعہ پہلے بھی آزمایا تھا، 2 ہی سال پہلے جب احد کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی انہوں نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا۔ تو بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے عاجزی، انکساری اور گڑ گڑانے لگے، جی ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا اور ہمیں اللہ کے دین کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور نفاق ایک ایسا مرض ہے جو کبھی بھی انسان کو اپنی اصل کے اوپر جمنے نہیں دیتا، کہیں نہ کہیں سے خوف، ڈر، اور چونکہ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ پختہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ڈگمگا جاتا ہے جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ یہ ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ جمع رہتا ہے اور اس کے وعدوں کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ عقل پرست لوگ اور اسباب کے اوپر توکل کرنے والے اور حالات کو دیکھ کر چلنے والے، ان کے بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں دین کے اوپر مستحکم رہیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ وہ بعض ایسے ناساز حالات میں بھی جب ہر صاحب عقل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے اور یہ حالات کو دیکھ نہیں رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا ہے، اس کو اپنے رب کی باتوں کے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ جمع رہتا ہے۔ تو اسی ضمن میں آج کی یہ 2-3 آیات ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، وَلَقَدْ اور یقیناً، لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی، دونوں، اور ضرور بر ضرور، یقیناً، کانوا عہد اللہ، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ کانا سے کانو، تھے وہ یا ہیں وہ، عہد اللہ، آہدہ یعاہد، معاہدہ، تو ان معاہدہ کیے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے۔ کانوا عہد اللہ، ان لوگوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ ابھی یہ آ کر کہہ رہتے ہیں، یہ پچھلی آیتوں میں گزرا، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں جی، ہمیں وہاں کوئی حملہ آور آ گیا تو حالات بڑے سنگین ہو جائیں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو آپ اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس چونکہ حالات اب اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو وہ یاد دلا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم نے ایسا ہی وعدہ رب سے کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ لا یولون الادبار، ولا یولی کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، اور لا یولون، وہ نہیں پھیریں گے، الادبارہ، پیٹھوں کو۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کبھی بھی اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب غزوہ احد ہوا اور یہ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر بعد میں اب یہ احزاب کا جب واقعہ آیا تو اس وقت بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اب اگر کوئی موقع آ گیا ایسا تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کریں گے، جان تک لڑا دیں گے، جیسے منافقین کا معاملہ ہوتا ہے۔ منافقین ہر دور میں ہی ان کا یہ رویہ رہا ہے، جب
جو ہے وہ منفعت سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے پھر بھاگ کے آگے آ جاتے ہیں اور چکنی چپڑی باتیں اور جو ہے وہ اپنے لمبی زبانوں کے ذریعے اور مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے اسباب سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی کٹھن موقع آ جاتا ہے پھر ہیلے بہانوں کے ساتھ پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ اس وقت بھی حالات ہوئے۔ تو احد میں انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں مڑیں گے، لیکن اب پھر ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی سنت کیا ہے؟ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا وعدہ، مسئولاً، پوچھا جانے والا۔ یعنی اگر اللہ کے ساتھ انسان عہد کر لے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ باز پرس نہ کرے؟ تو اللہ تو اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ پوچھیں گے اور اس کی باز پرس ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو آزما لیتے ہیں کہ کون اس کے وعدے کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور کون جو ہے وہ وقت پرست ہے اور وقت کے ساتھ پھر جو ہے وہ مکر جاتا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ ہے ہی پوچھا جانے والا، یعنی اس کے اوپر لازمی باز پرس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے چونکہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، تو اب اس عہد کے اوپر ان کو پکا رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ پھر پھیل گئے۔ لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر باز پرس کرتے ہیں، اور یقیناً وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے پرکھ کی جا سکے کہ کون جو ہے وہ وعدے کا پکا ہے اور کون جو ہے وہ نفاق کی وجہ سے اپنے وعدوں کو توڑ دیتا ہے۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم، قل اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لن ينفعكم، نفع ينفع، نفع دینا، لن ينفعكم، ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو، الفرار، فرار ہونا، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہیں فرار ہونا، ان فرار تم، اگر تم فرار ہو بھی گئے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے۔ یعنی اب جو تم بہانے بنا رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندوں سے جو ہے وہ اعراض کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، تو بھاگ کر کتنا جو ہے وہ تم مار کا مار لوگے اور کتنا جو ہے وہ دنیا کے اندر لذتیں اور عزتیں اٹھا لوگے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بات کھول کر بیان کر دیجئے، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اب موت کے خوف سے یا قتل کے ڈر سے تم اگر فرار ہو رہے ہو، اور یقیناً اگر تم فرار ہو بھی جاؤ تو کیا ہوگا؟ یہ چیز فرار ہونا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ تمہیں آج اگر بچ بھی گئے موت سے یا قتل ہونے سے تو کتنی جو ہے وہ کتنا فائدہ اٹھا لوگے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ یہ کہتے ہیں اور اگر تم ان فرار تم، اگر تم فرار ہو گئے، اگر تم بھاگ گئے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذًا، اور تب، لا تمتعون، نہیں تم فائدہ پہنچائے جاؤ گے یا نہ تم فائدہ اٹھا سکو گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کا وقت کتنا ہے، انسان کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ اب زندگی کا بیشتر حصہ، واضح بات ہے جو بندہ قتال کے قابل ہے وہ زندگی کے 20-30 سال گزار چکا ہے، تو اب باقی کتنا وقت رہ گیا ہے؟ پھر بھی موت تو آنی ہے، آ کر رہنی ہے۔ اب اگر تم موت سے نکل گئے یا قتل سے بچ گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، موت کا جو وقت لکھا ہے وہ آ کے رہے گی، اور اگر تم اس سے جو ہے وہ اللہ کے رستے میں اپنی جان ہار جاتے ہو تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ لیکن اگر تم اس سے فرار ہونا چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ کیا دے گا؟ آخر موت پھر آ کر رہے گی اور دنیا وہی ملنی ہے جو تمہارے مقدر میں لکھی ہے، تو اگر یہاں سے فرار ہو بھی گئے تو کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ اذن لا تمتعون الا قلیلا، تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس قلیل تھوڑے فائدے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا کر رہے ہیں۔ قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، من کون ہیں، ذا الذی وہ جو، یعصمکم بچائے گا تم کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے؟ عاصمہ یعصمہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، محفوظ کرنا، اسی سے ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے عصمت، عزت، یا ہمارے ہاں لفظ اس کو عصمت کہتے ہیں، اپنی وہ چیز جو انسان خصوصی طور پر بچا کر رکھتا ہے یا محفوظ کرتا ہے۔ تو قل من ذا الذی یعصمکم، ان سے کہیے کہ کون ہیں جو تمہیں بچائے گا، من اللہ اللہ تعالی سے،
ان اراد بکم سوءن، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، سوءن کسی برائی کا، یعنی اللہ اگر تمہیں کسی دقت میں، کسی تنگی میں، کسی مشکل میں ڈالنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے؟ او ارادہ بکم رحمہ، اور اگر وہ چاہے، او یا ارادہ وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن رحمت کرنے کا، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ یا اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کی رحمت کو چھین سکے؟ تو گویا کہ یہ دونوں یعنی مد مقابلہ باتیں ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی تنگی، مصیبت یا مشکل آنی ہے تو کون ٹال سکتا ہے؟ یعنی اگر تم یہ بہانہ بنا کر بھاگ بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے فرار بھی اختیار کر لو، تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے گا اگر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ گئی؟ یعنی اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اگر یہاں سے تم نکلے بھی تو کسی اور مصیبت میں پھنسا دے تو کون ہے جو روک سکے؟ اور اگر یہاں کھڑے تم رہو تو اللہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی رحمت کرنا چاہے تو کتنے بھی دشمن تمہارے مقابلے میں کیوں نہ آ جائیں، کون ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے گا تو کون ہے جو اس کی رحمت کو ٹال سکے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم، اور نہیں پاتے وہ، وجد یجد پہلے بھی کئی دفعہ لفظ گزرا، وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پاتے وہ، لَهُم اپنے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پاتے، ولیًا دوست، ولا نصیرًا اور نہ مددگار، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مدد کرے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہے وہ دوست ہو یا جو برے وقت میں کام آئے۔ دوست اصل ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل حالات میں کام آ جائے، تو کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، اور نہ ہی کوئی جو ہے مشکل حالات میں ہاتھ تھامنے والا ہے۔ تو ہر حال میں جب اللہ ہی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو کیوں اللہ کی رحمت سے دور کرے تھوڑی سی منفعت کے لیے، یا اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں سے بیدار ہو کر دنیا اگر تھوڑی سی کما بھی لے تو اللہ اگر وہ اس کو کسی جگہ ایسی میں پھنسا دے جہاں سے اس کا نکلنا ممکن نہ ہو تو کون ہے جو اس کو ٹال سکتا ہے؟ لہٰذا ہر حال میں انسان کا دوست، انسان کا ولی، انسان کا مددگار، انسان کے ساتھ تعاون کرنے والا اور ہر حال میں اس کی پشتیبانی کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، تو اسی کے اوپر انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ تو آج کی ان 3 آیات میں ہمارے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کو بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیاوی منفعت بہت تھوڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی باتوں کو پس پش ڈال کر بظاہر تھوڑی دنیا کی منفعت تم حاصل کر لو تو کب تک لے لو گے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر کسی کی آزمائش کرنی ہے اور ہر حال میں ہونی ہے۔ اب وہاں منافقین کی جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ پرکھ ہو گئی کہ ان کے سامنے حالات انتہائی کٹھن آ گئے اور ان حالات میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ پورے نہ اتر سکے، اور ہر دور میں اللہ بندوں کی جو ہے وہ آزمائش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی آزمائش ہم اس میں ناکام ہو جائیں۔ لہٰذا جہاں پر اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، وہاں پر انسان کو جو ہے وہ خم ٹھوک کے کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ میرے رب کا آرڈر ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، لہذا اس سے میں پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی باور کروا دیا کہ اگر انسان وقتی طور پر دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی چیز میں محفوظ کر بھی لے تو اس کی حفاظت کب تک رہے گی؟ جب تک اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ایسا ہے نہیں جو انسان کو بچا سکے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سارے امور اللہ کو تفویض کر دے، فوض امری الیک، انسان اپنے سارے امور اللہ کو تفویض کر دے اور وہ اللہ قادر ہے انسان کے ساتھ جیسا بھی معاملہ فرمائے۔ اور یاد رکھو، اللہ اگر اپنے بندے پر رحمت کرنا چاہے، ساری کائنات اس کا نقصان کرنے بیٹھ جائے کبھی نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو آسانی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اللہ ہے جو حقیقی معنوں میں اپنے بندوں کا مددگار ہے، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو ہر حال میں جو ہے وہ اس کی پشتیبانی کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے۔ لہذا اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جانا
یہی آج کا پیغام ہے ان آیات کا کہ ہمیشہ ہر حال میں ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص رہیں، اس کے احکام کو بجا لائیں، اس کی نواہی سے اجتناب کریں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوپر پورا بھروسہ اور توکل رکھیں۔ حالات کی سنگینی کیسی بھی ہو، بظاہر جو ہے وہ عقل نہ بھی مان رہی ہو اور اللہ کا پیغام واضح ہو، اللہ کی طرف سے احکام واضح ہوں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے بھی اسباب آ جائیں، انسان رب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یقیناً کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔